تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ حرف کے اعراب کے اگر کوئی پوچھے نا کیا قسمیں ہیں، تو آپ نے کیا کہنا ہے کہ حرف تو مبنی ہوتا ہے، وہ فکس رہتا ہے، مثلا من ہے تو اس نے من ہی رہنا ہے، فی ہے تو فی ہی رہے گا، با بسم اللہ میں جو بی ہے اس نے بی ہی رہنا ہے، مطلب یہ چینج نہیں ہوتا، اس کا اعراب اسی طرح ہی ہوتا ہے جو ہے۔ آگے پڑھیں جی۔ والعامل ما يحصل به رفع ونصب وجر، اور عامل وہ ہے جس کے ذریعے سے حاصل کی جاتی ہے رفع، نصب اور جر۔ ومحل جی الاعراب عامل، ہاں جی، اس کا مطلب کیا ہوا کہ عامل وہ ہے، وہ سبب ہے، عامل ما کا ترجمہ کیا کریں گے؟ عامل وہ سبب ہے، جی بالکل، جس کے ذریعے ہمیں رفع اور نصب اور جر کی حالت حاصل ہوتی ہے، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ رفع نصب جر حاصل ہوتا ہے، جیسے مرضی کہیں، لیکن ہم تو وہی مراد لیں گے نا جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں اب تک، حالت رفع، حالت نصب، حالت جر۔ تو عامل وہ سبب ہے جس کی وجہ سے ہمیں رفع اور نصب اور جر کی حالت حاصل ہوتی ہے۔ آگے، ومحل الاعراب من الاسم هو حرف الآخر، اور اعراب کا جو محل ہے، محل اعراب اسم میں من الاسم، اسم سے وہ آخری حرف ہے۔ ہاں یعنی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اسم کا، یہاں ترجمہ اسم سے نہیں کریں گے، اسم کا محل اعراب، کیا کہیں گے؟ اسم کا محل اعراب، اسم کا محل اعراب وہ کیا ہے؟ آخری حرف ہے، وہ کیا ہے؟ آخری حرف۔ آخری حرف ہے۔ جی آگے پڑھیں۔ مثال الكل نحو قام زيد، قام عامل وزيد معرب والضمة إعراب والدال محل الإعراب۔ مثال کے طور پر نحو یعنی قام زید، قام زید میں قام عامل ہے، زید معرب ہے، اور ضمہ اعراب ہے، اور دال اصل محل الاعراب ہے، یعنی اعراب کا محل۔ وعلم، اور جان لیجئے، انه لا يعرب في كلام العرب الا الاسم تو اس میں المتمكن۔ جو، جی اب تک کی ایک منٹ، اب شاہ ولی خان صاحب، اس میں جو بات ہوئی ہے، مطلب سارے ان تمام کی مثالیں انہوں نے دے دی ایک چھوٹے سے جملے میں، قامہ زیدن والے جملے میں، ٹھیک ہو گیا؟ جی آگے بڑھیں۔ وعلم انه لا يعرب في كلام العرب الا الاسم المتمكن والفعل المضارع، وسيجيء حكمه في القسم الثاني ان شاء الله تعالی۔ اس کا بتا رہے کہ یعنی جان لیجئے کہ کلام عرب میں یعنی معرب نہیں ہے سوائے اسم کی، متمکن اور فعل المضارع، اور پھر بتا رہے کہ انشاءاللہ اس کا جو حکم ہے وہ قسم ثانی میں انشاءاللہ آ جائے گا۔ تو اس عبارت کا کیا خلاصہ ہوا؟ وعلم انہ سے انشاءاللہ تعالیٰ تک کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس میں تو سر یہ بیان کر رہے کہ اسم المتمکن جو ہے وہ صرف یعنی معرب ہے، اور فعل المضارع۔ یعنی اس میں یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ کلام عرب میں جتنے بھی الفاظ ہیں ان میں اگر ہم مورب کو کیٹیگرائز کریں تو مورب کی دو ہی قسمیں، مورب کی کتنی قسمیں ہیں؟ صرف دو قسمیں ہیں ایک اسم متمکن جی، اور دوسرا فعل مضارع، دوسرا کیا ہے؟ فعل مضارع۔ اور یہ وہاں آپ پڑھیں گے جہاں مورب کی بحث آپ تعلیم، تو فعل مضارع کے اندر شرط ہے کہ نون جمع مؤنث کے سیغے نہ ہوں، جیسے ینصرنا تنصرنا والے سیغے، اور اس کے ساتھ ساتھ نون تاکید والے سیغے بھی نہ ہوں، نون تاکید والے سیغے بھی، نون تاکید سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ثقیلہ اور خفیفہ کے سیغے نہ ہوں۔ تو اس میں متمکن اب ہم اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے، اور اس میں متمکن کے بارے میں آپ یہی ذہن میں رکھیں کہ وہ اسم جو ترکیب میں ہو، یعنی کسی عامل کے ساتھ مل کر استعمال ہو، اور دوسرا یہ کہ مبنی کے ساتھ اس کی کوئی مشابہت نہ ہو، مبنی اصل کے ساتھ، وہ اس میں متمکن بھی کہلاتا ہے، اس میں مرب بھی کہلاتا ہے۔ جب ہم اس میں مرب کہتے ہیں نا، اس میں مرب، تو اس میں صرف اس میں متمکن آتا ہے۔ جب ہم خالی مرب کہتے ہیں تو اس میں مرب تو آتا ہی ہے، لیکن فعل مضارع بھی اس میں آ رہا ہوتا ہے۔ تو اس چھوٹی سی عبارت کا خلاصہ کیا کہیں گے کہ کلام عرب میں مورب دو قسم کا ہے، یا تو اس میں متمکن ہوگا
یا پھر فعل مضارع ہوگا، اس میں متمکن جو ہے وہ آپ کے سامنے یہ کہ اس کی اقسام ہم پڑھیں گے، مختلف اعراب اس کے اوپر آتے ہیں، 9 قسم کا اعراب وہ بھی ہم دیکھیں گے، اور فعل مضارع کا اعراب آپ پڑھیں گے تعلیم النحو میں، اور ہدایت النحو میں فعل مضارع کا اعراب انشاءاللہ تعالی یہ کہاں آئے گا؟ قسم ثانی کی بحث میں آئے گا۔ تو یہ تھا ہمارا پچھلا سبق، اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا جی ثاقب بھائی ریکارڈنگ کو یہیں کلوز کریں اور پھر نئی ریکارڈنگ شروع کریں۔